آپ کا سلام, آپ پتہ نہیں سب نے آواز نقوی صاحب کی سنی یا نہیں, تنظیم نقوی صاحب نے فرمایا مقصر کو مر جانا چاہیے ڈوب کے, جب علی کی ماں کا گزارا علی کے بغیر ممکن نہیں. اور صرف مدد کی حد تک ہی نہیں نقوی صاحب, آؤ یہ کتابیں 2-4 تو یہیں بھی ہیں, اور کوٹھی پہ آ جاؤ تو اور بھی دکھا سکتا ہوں. دنیا سے جب گئی ہے یہ بی بی, جی جی, حالانکہ رسول سے وعدہ لیا تھا, رسول نے اتنا عرصہ جناب آمنہ کو اماں نہیں کہا جتنا عرصہ جناب فاطمہ بنت اسد کو کہا ہے. یہ تو سب جانتے ہو نا, کیونکہ بی بی پالتی رہی ہیں, تربیت کی ہے. جناب ابو طالب کے گھر میں پلے تو اماں کہتے تھے فاطمہ بنت اسد کو, جس کی دلیل یہ ہے کہ جب جناب امیر نے آ کے کہا کہ ماتت امی, یا رسول اللہ میری ماں مر گئی, فرمایا کس نے کہا تیری ماں مر گئی, میری ماں مر گئی. پھر اٹھے تجہیز و تکفین, اپنی چادر کا کفن دیا. یعنی ایمان, ہم ان کی قبروں کے خلاف کے ٹکڑے لاتے ہیں, کفن میں رکھ دینا, اور جس کے کفن میں ردائے رسالت ہو, اللہ اور پھر ماں علی کی وَاسْتَجَعُ فِي لَحْدِهَا, اور جب تعویذ قبر تیار ہوا, لحد تیار ہوئی, رسول بلا تشبیہ اس میں لیٹے. لوگوں نے حیران ہو کے پوچھا کہ یا رسول اللہ یہ کام آج تک کسی کے ساتھ آپ نے نہیں کیا. کہا میں نے ایک دن کہا تھا کہ لوگ اریاں محشور ہوں گے, تو وعدہ لیا تھا میری ماں نے مجھ سے کہ مجھے اپنی ردائے رسالت کا کفن دینا جسے زمین کھا ہی نہ سکے, اور لیٹا اس لیے ہوں کہ زمین حیا کرے. ہاں, کہ کس کی ماں ہے, کس کی امانت ہے میرے شکم کے اندر. یہ کہہ کے باہر آئے, تعویذ قبر بند کیا, مٹی برابر کی, جانا چاہ رہے تھے, تڑپ کے واپس مڑے. اچانک نقوی صاحب بیٹھے اور قبر کی مٹی پہ 3 دفعہ ہاتھ بھی مارا رسول نے, اور فرمایا ابنوں کے علی لا جعفر والا عقیل, تیرا بیٹا جعفر بھی نہیں, عقیل بھی نہیں, علی. لوگوں نے پوچھا یا رسول اللہ یہ کیا, فرمایا فرشتے آ گئے. پوچھا من ربوں کے, بتا دیا. پوچھا من نبیوں کے, بتا دیا. جب انہوں نے سوال کیا من اماموں کے, تیرا امام کون ہے, فاطمہ سوچنے لگی, میں نے فوراً کہا تیرا بیٹا علی تیرا امام ہے. اب تم بھی تھک گئے ہو, باقی پھر جی اچھا ٹھیک ہے جی, ٹھیک ہے, میں تعمیل ارشاد کرتا ہوں. ابھی اب چونکہ رزق کی, ویسے تو اس کے سارے خزانوں کی چابیاں, چونکہ اس شخصیت کا احترام بہت کرتا ہوں میں, اور دل سے کرتا ہوں, جس کا بھی کروں کرتا پھر دل سے ہوں, تو اس لیے ان کا کہا ٹالنا نہیں جا سکتا مجھ سے. اور بالخصوص چونکہ چابیوں کے بعد اللہ نے بات رزق کی ہے, اور چونکہ معاملہ تو اتنا مشکل ہے نا حضور, مقصر زیادہ جانتا ہے علی کو یا کمبر. کتاب العیون لکھنے والے سید مرتضی علم الہدا, جی کوئی چھوٹا موٹا نام نہیں لیا میں نے, آسمانوں سے بھاری نام لے لیا میں نے. سید مرتضی علم الہدا, 2 بھائی سید رضی جنہوں نے نہج البلاغہ جمع کی, اور ان کے بڑے بھائی سید مرتضی علم الہدا. مولا امیر نے خواب میں لقب دیا تھا علم الہدا, ہدایت کا نشان. کسی عالم نے کوئی مسئلہ پوچھنا تھا مولا سے, تو مولا نے خواب میں فرمایا مجھ سے کیوں پوچھتا ہے, علم الہدا سے پوچھ لے. یہ لکھ رہے ہیں, بس یہی سن لو, سمیٹ دیا میں نے بیان کو. کمبر آتا ہے دہلیز بطول پر, مکے شاہ صاحب کنڈی کھٹکھٹائی,
وہ جس کا روضہ بنوایا آپ نے، وہ باہر آئی، وہ حبش کی رہنے والی جو تھی حبش کی، ماں حسنین سے کہلوایا، وہ باہر آئی، این مولا یا امیر المومنین، میرا مولا علی کہاں ہے؟ قال فی البروج، فضا نے کہا آسمان کے برجوں میں تشریف لے گئے. کیوں؟ یقسم الارزاق ویعین الاجال ویدبر الامور، رزق بانٹنے گئے، فرشتوں کو چھٹیاں دینے گئے، نظام عالم چلانے گئے، ڈیوٹیاں ہٹانے، ڈیوٹیاں دینے گئے. تم سے تو مجھے گلہ اس لیے نہیں کہ اتنا سا دماغ رکھتے ہو تم. کمبر جو ہر وقت ہمارا کعب ولایت ہے، چہرہ لال ہو گیا غصے سے. اچھا اہل بیت نے تمہیں منہ کیا لگایا کہ شرک کرنے لگی ہو؟ علی کو آسمانوں پہ بھیج دیا رزق بانٹنے کے لیے، چھٹیاں بھیجنے کے لیے. آنے دے علی کو. اقول مولا یا امیر المومنین ما سمعت من هذه الکافرہ، میں کہوں گا کہ یہ کافرہ یہ کہہ رہی تھی. فضا ہنستے ہوئے اندر چلی گئی. کمبر غصے کی وجہ سے ٹک نہیں سکا، چلتا چلتا مدینے کے باہر آیا. کیا دیکھا؟ یہودی کا باغ ہے، علی کے ہاتھ میں بیلچہ ہے، مولا مزدوری کر رہے ہیں. پیچھے والو جاگ رہے ہو؟ ہاتھ اٹھا دو، پتہ چلے میرے ساتھ ہو. میرے طرف دیکھنا. مولا کو جو دیکھا، جو غصہ یہاں تھا وہ یہاں آ گیا، تیز تیز چلا. کمبر خیریت؟ بھلا خیریت ہی تو نہیں ہے. ہر ایک کو آپ منہ لگا لیتے، حد سے تجاوز کر دیا. کس نے؟ یہ جو حبش سے آئی ہے، یہ حبشن اتنی آگے بڑھ گئی. میں نے آپ کا پوچھا تو کہنے لگی وہ تو آسمانوں پہ گئے ہیں رزق بانٹنے. فرمایا تجھے شک ہے کیا؟ اللہ اکبر. مولا بات شک کی نہیں، بات تو یقین کی ہے. کھڑے آپ میرے سامنے ہیں، میں کیسے مان لوں کہ آپ آسمانوں پہ ہیں؟ بس صحیفہ علوی پہ سرخی جلالت آئی. فرمائے میرے لہجے کی نرمی سے ناجائز فائدہ مت اٹھا. ادھر منی میرے قریبا بلا تشبیہ مسحا بیدہ علی عینہ. مولا نے کمبر کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا. فرمایا کھول. دیکھا کسی آسمان پہ فرشتوں کو نماز پڑھا رہے ہیں، کہیں واز کر رہے ہیں، کہیں چھٹیاں دے رہے ہیں، کہیں رزق بانٹ رہے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ ہر آسمان پہ علی، اور کمبر کے سامنے بیلچہ ہاتھ میں لیے مسکراتا ہوا بھی علی. اب یہ حق ہے، علم نہ ہونا جرم نہیں مکے شاہ جی، شک کرنا جرم ہے. جب کمبر نے دیکھا کہ ادھر بھی علی، ادھر بھی علی، سامنے بھی علی، فوراً قدموں پہ گر پڑا. میری توبہ، میں کیا جانوں تو کیا ہے؟ تجھے یا اللہ جانے یا کچھ وہی حبشن جانتی ہے. میں کچھ نہیں جانتا، کچھ اگر جانتی ہے تو وہی جانتی ہے. تو اس لیے بے علمی گناہ نہیں، حق درمی گناہ ہے، انکار کرنا گناہ ہے، سوچنا گناہ ہے. بس نہیں یہ سوچ کے ختم کر دی میں نے بات. کسی کو تو یہ چابیاں دینی تھی اللہ نے. میں خود تو بدل رکھتا نہیں.
اپنا تو اس کا جسم نہیں، کسی کو تو دینی تھی، تو علی کیوں نہ؟ وہ کہتا ہے میں نے سر سے پاؤں تک علی کو اپنی تصویر بنایا ہی اسی لیے ہے کہ میرے بندوں کو اطمینان رہے کہ وہ نہیں آ سکا تو اس کا عکس تو آیا ہے۔ درود پڑھ لو مل کر بآواز بلند۔ کچھ لطف آیا یا وقت ضائع ہوا؟ جیتے رہو، خوش رہو، آمین۔ ہاں بے شک مولا، ہم تو دعا ہی کر سکتے ہیں، خود جناب فضا کے پاس وہ کچھ اقتدار ہے بگے شاہ جی کو دینے کے لیے، یعنی یہیں سے دیکھ لو، کیونکہ بگے شاہ صاحب نے زری بنوائی ہے نا جناب فضا کی، اور جناب فضا کا احترام نگاہ الہی میں اتنا ہے۔ تمہارے چوتھے امام سے کسی نے پوچھا تھا مولا جہاں بھی جنت کا ذکر کیا ہے اللہ نے برتنوں کا، تو وہاں سونے چاندی کے برتن، سونے چاندی کے زیور۔ سورہ دہر میں 3 دفعہ چاندی چاندی چاندی، فضا 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 کہا ہے، سونے کا نام لے لیا۔ فرمایا غیرت الہی کو شرم آیا کہ فضا کے مقابلے میں سونے کا نام لے۔ تو یہ مقام ہے، اور یہ تو قیامت کے دن پتہ چلے گا نا بھائی کہ ان کے حبداروں کا کیا مقام، ان کے نوکروں کا کیا مقام۔